یہ میری طرف سے چیئرمین فیڈرل بورڈ آف انٹرمیڈیٹ اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن اسلام آباد کی جانب سے آپ تمام بچوں کو، اساتذہ کرام کو خوش آمدید اسکولی کچہری میں۔ جو اس دفعہ ہمارے جو سوالات اٹھائے گئے ہیں، جو ہم نے انالیسس کی ہے کویسچنز کی، مختلف قسم کے بچوں نے کافی انٹرسٹ شو کیے اور زبردست سوالات کلیریفیکیشن مانگی ہے۔ انشاءاللہ میری کوشش ہوگی کہ اپنے اس سیشن میں ان کے جوابات آپ لوگوں کو دے سکوں، اور یہ ایک بڑا اچھا سلسلہ ہے ہمارے یہ ای کچہری کا، کیونکہ اس سے بچوں کی کلیئرٹی آ جاتی ہے ایگزامز کے حوالے سے، بورڈ کے معاملات کے حوالے سے۔ بہت سارے بچوں کے کویسچنز ہیں۔ میں اگر چیدہ باتیں اٹھا لوں تو زیادہ تر سوالات ہیں ہمارے امپرومنٹ آف مارکس کے حوالے سے ہیں، یعنی ایگزام میں کون شخص ایلیجبل ہے، کوئی نہیں ہے۔ یہ تو ہم پچھلے بھی کچہریوں میں یہ بات واضح کر چکے ہیں، لیکن پھر بھی انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ ان کے جوابات بھی دے سکیں۔ ای شیٹس کے حوالے سے کافی انٹرسٹنگ بچوں کے آبزرویشنز ہیں اور کویسچنز ہیں، اور پریکٹیکل کے بارے میں ہیں سوالات، سلیبس کے بارے میں ہیں سوالات جس کا ہم پہلے بھی جواب دے چکے ہیں، لیکن اب دوبارہ بھی ہم جواب دے دیں گے۔ اور پھر کچھ مسلینیس ایشوز ہیں لائک انرولمنٹ رجسٹریشن، داخلے کے حوالے سے ہیں، اور وہ بھی جنرلی یہی جو میں نے مختلف چیزوں کا ذکر کیا تو اسی سے ریلیٹڈ باتیں ہیں۔ آج کے جو سوالات اور ان کے جوابات ہیں، اس کے علاوہ بھی میری کوشش ہوگی کہ میں آپ لوگوں کو تھوڑا سا آنے والے ایگزام کے حوالے سے ذرا زیادہ آپ کی تیاری، بلکہ آپ کے جو امتحان کی تیاری ہے اس کے حوالے سے بھی آپ لوگوں کے ساتھ بات چیت کر سکوں، ڈیٹ شیٹ کے حوالے سے ڈیٹ شیٹ کیسے ہوگا، اس حوالے سے بھی کچھ کویسچنز ہیں۔ تو ہم شروع کرتے ہیں پہلے امپرومنٹ مارکس کے حوالے سے، اور یہ میں سب کے تو میں نام نہیں لے سکوں گا، لیکن جو چند اسٹوڈنٹس ہیں، رباب علی ہیں، اس نے ذکر کیا کہ جی میں 2019 میں اپیئر ہوئی اور 917 مارکس سیکیور کیے، اور پھر میں نے امپرومنٹ کے لیے 2020 میں اپلائی کیا، تو اور پھر وہیں پر جو ہے وہ مجھے جو فارمولا بیس 2020 میں تو ایگزام نہیں ہوا، لیکن اس حساب سے امپرومنٹ کے جو 940 مارکس، تو کہتے کہ میں اگین امپروو کرنا چاہتی ہوں۔ تو کیا طریقہ کار ہوگا کہ اگر میں نے 2021 میں امپروو نہ کر سکی تو پھر کیا میرے 917 مارکس رہیں گے جو کہ اوریجنل 2019 میں تھے، یا پھر 940 ہوں گے جو کہ فارمولا بیسڈ اس میں ہوں گے؟ تو کون سے بیٹر مارکس ہوں گے؟ ظاہر ہے اس کا قانون بڑا سمپل سا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس دفعہ ہم نے ہر ایک کو اجازت دی ہے کہ امپرومنٹ کے کوئی چانسز لمٹ نہیں ہے ان کا۔ آپ جب بھی کسی سبجیکٹ کو امپروو کرنا چاہیں تو آپ امپرومنٹ کر سکتی ہیں، اور اس حساب سے آپ جو بیٹر مارکس ہوں گے وہی آپ ریٹین رکھیں گی۔ جیسے کہ اس میں مجھے نظر آ رہا ہے کہ اللہ کرے کہ آپ امپرومنٹ میں 940 سے زیادہ نمبر لیں تو آپ کے وہ نمبر شمار ہوں گے، اگر نہیں ہیں تو پھر آپ کے 940 مارکس گنے جائیں گے، نہ کہ 917 مارکس۔ تو جو بھی بیٹر مارکس ہوں گے تو آپ بس ذہن میں یہ بتا دیں کہ بیٹر مارکس والا فارمولا اپلائی ہوگا اس قسم کے بچوں کے حوالے سے۔ دوسرا، فیضان رسول چودھری صاحب نے ریز کیا ہے کویسچن کہ ایچ ایس ایس سی 2019 میں اینول میں اپیئر ہوا امپروور ایز این امپروور، اور کہ جو اینول ایگزام 19 میں اپیئر ہوئے اور امپروو 20 میں کیا، اور پریکٹیکل ایگزام انہوں نے نہیں لیا، اور پھر ان کے مارکس جو ہیں وہ ایز بیفور تھے، وہی رہے، سیم رہے۔ تو اگر وہ 21 میں اپیئر ہونا چاہے فار امپروومنٹ تو ان کو ایک چانس ملنا چاہیے ٹو امپروو دیئر پریکٹیکل مارکس، اور لائک فریشر they should be given marks according to their theory exam too. It matters a lot. Question بڑا امپورٹنٹ ریز کیا ہے
کہ اگر 2021 میں کوئی امپروو کرنا چاہیں تو 21 میں تو بھی پریکٹیکل نہیں ہوگا، تو کیا اس کو پریکٹیکل کے مارکس جو اس کے تھیوری کے مارکس ہیں اس کے حساب سے ملیں گے، یا ان کا پریکٹیکل ایگزام کنڈکٹ کیا جائے گا؟ تو دیکھیں جو پالیسی ہوتی ہے وہ سب پر لاگو ہوتی ہے. تو جو ایک امپروومنٹ کے لیے آپ پیپر دیں گے تو آپ کے پریکٹیکل کے مارکس جو ہیں وہ 50% تو ایز پر پالیسی تھریش ہولڈ رہے گا، اور 50% آپ کی پرفارمنس ہوگی تھیوری پیپر، تو اس کے حساب سے آپ کو مارکس ملیں گے. تو یہ پالیسی ہے سب کے لیے، اور یہ آپ کے لیے بھی ہے، اور سب امپروومنٹ والے بچوں کے لیے بھی یہی ہے. پھر آ جاتے ہیں ای شیٹس کے حوالے سے. بچوں میں آپ کو تھوڑا سا ایکسپلین کرتا ہوں کہ یہ ای شیٹ کیا ہے اور ای شیٹ کیسے دکھائی دے گا. اور ای شیٹ کے کافی سارے بچوں نے یہ اپریہنشن شو کی ہیں کہ جی یہ ہم ای شیٹ پہ نہیں کر سکیں گے، یہ ہے اور مشکل ہوگا. وہ بات یہ ہے کہ اور کئی بچوں نے اپریشیٹ کیا ہے. تو پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ ای شیٹ ہے کیا چیز. 2-3 سالوں سے وہ بچے جو کمپیوٹر سائنس کا پرچہ دیتے ہیں یا وہ دے چکے ہیں تو ان کو معلوم ہے کہ ای شیٹ ہے کیا چیز، کیونکہ یہ 3 سالوں سے یہ ہمارا فیڈرل بورڈ کمپیوٹر سائنس کا سبجیکٹ جو ہے وہ ای شیٹس پہ لیتا تھا. ای شیٹس کا فائدہ کیا ہے میں آپ کو بتاؤں کہ ای شیٹ کیوں. ای شیٹ وہی شیٹ ہے جو کہ عام نارمل ایگزامینیشن میں شیٹ استعمال ہوتا ہے. آپ نے اس پہ آنسر لکھنے ہوتے ہیں، وہ سکین ہوتے ہیں. جب آپ پرچہ حل کر کے آتے ہیں تو اس کو سکین کیا جائے گا، اور جو سکینڈ کاپی ہوگی وہ ہم ایگزامینر کے پاس بجائے آپ کے جو ریٹن پیپر کیا ہوگا وہی جو ہے وہ ہم سکین کر کے ایگزامینر کے پاس بھجوائیں گے تھرو کمپیوٹر سسٹم، اور وہ جو مارکنگ ہوگی وہ آن سکرین مارکنگ ہوگی. اب اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ایک تو اس کی مارکنگ جو ہے وہ سٹینڈرڈائز ہوگی. میں آپ کو مثالیں ابھی دوں گا تو آپ کو وضاحت ہو جائے گی کہ ہم ای مارک میں. اور آپ کو یہ بتائیں کہ روبرکس دیٹ اسکیم آف مارکس، جیسے کہ فار ایگزامپل ایک انگریزی کا پرچہ ہے اور اس میں آپ کو کہا جاتا ہے کہ آپ ایسے لکھیں یا ایک اپلیکیشن لکھیں، فی ریمیشن کے لیے اپنے پرنسپل کو اپلیکیشن لکھیں. ٹھیک ہے، سوال یہ ہے. تو اس کا جو روبرکس بنتا ہے اس کوشچن کا، اور پھر اس کے لیٹ سے 10 مارکس ہیں، تو اس 10 مارکس کی پھر ڈسٹریبیوشن اس اپلیکیشن کے لیے کیا ہوگی، اور مارکر آپ کو کیسے نمبرنگ کرے گا. تو اس کا یہ ہے کہ اس کو کہا جائے گا، وہ روبرکس اس کے ساتھ ہوں گے. تو مارکر کو یہ پتا ہوگا کہ اگر اس بچے نے وہ جو ایڈریس کیا ہے فرسٹ پورشن، جو آپ کو اسکولوں میں سکھایا گیا ہے کہ ایک درخواست کا پیٹرن کیا ہوگا، اس کا سلوٹیشن کیا ہوگی، اس کے باڈی میں آپ نے کون سا کنٹینٹ لکھنا ہے، اور اس کا اینڈ آپ نے کیا لکھنا ہوگا. تو ایڈریس اس میں باڈی میں، اور جو پوچھا گیا ہے اس کے لیے آپ نے کیا آپ نے انگریزی کیسے لکھی ہیں، اس کے اگر فرسٹ انگریزی کا پرچہ ہے تو گرامیٹیکل مسٹیکس ہیں یا نہیں ہیں، اسپیلنگ مسٹیکس ہیں، پنکچویشن کے. تو یہ سارے 10 نمبر اس میں ڈیوائیڈ ہو جاتے ہیں. تو اگر میں اس کو یہ کہہ دوں کہ آپ کا اس لیٹر یا اپلیکیشن کو 5-6 یا 5 اس میں ڈیوائیڈ کیا جاتا ہے پارٹس میں، ایگزامینر کرتا ہے کہ جی اس نے سلوٹیشن ٹھیک لکھی ہے، پرنسپل کو ایڈریس کیا ہے، سلام دعا کی ہے، باڈی میں کیا لکھا ہے، اینڈ کنکلوژن اس نے کیا کیا، اور اس کے 2 مارکس ہیں. تو جس طرح وہ مارک کرے گا تو اس حساب سے آپ کی مارکنگ ہوگی. تو 10 آؤٹ آف 10 بھی ہو سکتے ہیں، 10 آؤٹ آف 8 بھی ہو سکتے ہیں، لیکن آپ کو ایگزیکٹ پتا ہوگا کہ یہ 10 میں سے 6 مارکس کیوں دیے گئے، 4 کیوں دیے گئے، 10 کیوں نہ دیے گئے. تو یہ اسٹینڈرڈائز ہوگا اور یہ تمام بچوں کا ایک جیسے مارکنگ ہوگی. اچھا، اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ اگر سپوز یہی سوال آپشن ہمارے پاس ہوگا، 2 بندے بھی چیک کر سکتے ہیں، اور پھر اگر دونوں بندوں نے چیک کر لی ہے، 2 ٹیچرز نے چیک کر لی ہے، کیونکہ یہ کمپیوٹر بیسڈ ہوگا، تو پھر اس میں دیکھا جائے گا کہ اگر بہت بڑا فرق نظر آتا ہے، جیسے کہ اسی سوال پر 10 میں سے ایک نے 8 نمبر دیے ہیں، دوسرے نے 4 دیے ہیں،
تو پھر تھرڈ پرسن کے پاس اس لیے آئے گا کہ وہ دیکھے گا کہ یہ کیوں اتنا بہت بڑا فرق کیوں ہے. تو اس میں یہ ہے. اور مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ آپ کی جو محنت ہے اس کا صحیح صلہ آپ کو مل جائے. یہ آپ پھر ری چیکنگ تو نہیں ہے، ری ٹوٹلنگ کے لیے آتے ہیں، اور یہ بھی آپ لوگوں کو شکایت ہوتی ہے کہ جی میں نے تو اچھا لکھا تھا، نمبر بڑے کم آ گئے. تو اب اس میں یہ چیز ختم ہو جائے گی. تو یہ ہے ای شیٹ کا فائدہ، کیونکہ ہم سکین کر سکیں گے. اور آپ لوگوں کو جتنا ہم نے آنسر ریکوائرڈ ہوگا اس کی لمٹ ہوتی ہے نا، کہ جیسے کہ یہاں سے سوال شروع ہوا، آپ نے شروع کیا، وہ در لکھا جائے گا کہ جی یہاں پر جو کوشچن آپ کی مرضی ہے، جو اٹیمپٹ پہلے کرنا چاہیں تو اس کو آپ نے وہاں پہ اس کے ببل شیٹس ہوں گے تو وہ آپ نے اس کو شیئر کرنا ہوگا، وہی سوال کا جواب لکھنا ہوگا. وہاں پر آئے گا اینڈ آف دا کوشچن، تو وہیں پہ آپ نے اینڈ کرنا ہے. بہت سارے بچوں نے یہ سوال پوچھے کہ جی اگر ہم ایکسٹرا لکھنا چاہیں تو آپ کو ایکسٹرا شیٹس ملیں گی. کوئی اس میں کوئی مطلب یہ ہے کہ آپ لوگوں کی سہولت پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا، بلکہ آپ لوگ زیادہ فیسیلیٹیٹ ہوں گے اور امپاورڈ ہوں گے. یعنی اگر آپ نے پوسٹ ایگزامینیشن پر یہ دیکھنا ہے کہ میرا پیپر کیسے چیک کیا گیا، میری کیا غلطیاں تھی، میری مارکنگ کیوں کم آئی یا زیادہ اچھی آئی تو کیسے آئی. تو یہ وجہ ہے ای شیٹس کی طرف. اچھا یہ بھی میں بتا دوں کہ سارے سبجیکٹس اس پر نہیں ہوں گے. کور سبجیکٹس انشاءاللہ ہماری کوشش ہے کہ اس کو ہم ای مارکنگ، اور یہ ایک زبردست انیشیٹو ہے، اور اس کا میں نے جیسے کہا مقصد بھی یہی ہے کہ آپ کی محنت کا صلہ آپ کو اسی طرح ملے، کم یا زیادہ نہ ہو، بلکہ آپ کی محنت کے مطابق ہو، اور ہم جواب دہ ہوں آپ کے سامنے کہ جی کیوں میرے ساتھ اس طرح ہوا. تو ہم آپ کو ایویڈنس کے ساتھ بتا سکیں گے کہ جی بیٹا یہ آپ کا پرچہ تھا، یہ روبرکس تھے، اس پر آپ کی مارکنگ ہوئی. تو وہ سارا اویلیبل ہوگا. آپ کو حق ہے اس کو دیکھنے کا. وہ ایک سسٹم ہے، طریقہ کار ہے، اس کے مطابق آپ اس کو دیکھ بھی سکو گے. اور دوسرا یہ ہوگا کہ یہ ارکائیو بھی ہوگا، ہمارے پاس سیف ہوگا، ہمارے پاس ریکارڈ بھی اس کا ہوگا. دوسری یہ ہے کہ ہم اس کو مینولی بھی دیکھیں گے، رینڈملی اس کو چیک کریں گے. تو دونوں طریقوں سے، اور ایک ہی غرض ہے کہ ہماری مارکنگ سٹینڈرڈائزڈ ہو، سٹینڈرڈ مارکنگ ہو، اور ہمارے بچوں کی جو محنت ہے اس کا ان کو صحیح انداز میں ان کا صلہ مل جائے. یہ خواہش ہے، یہ ہماری کوشش ہے. تو یہ ای شیٹس کوئی ایسی کوئی وہی شیٹس ہیں جس طرح آپ ایگزام دیتے رہے ہیں، کوئی نئی بات نہیں ہے. ہمارے جو ایچ ایس ایس سی ہائر جو سیکنڈری اسکول ایگزامینیشن کے بچے ہیں، وہ آلریڈی 9th میں جس طرح یا 10th میں انہوں نے شیٹس دیکھے ہوئے ہیں اسی طرح کے ہیں، کوئی فرق نہیں ہے. ای شیٹ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم آپ کے سامنے کمپیوٹر رکھیں گے اور آپ نے کمپیوٹر پہ لکھنا ہے. وہی شیٹس ہیں، نام ای شیٹس رکھا گیا ہے وہ اس لیے کہ پھر اس کو ہم سکین کر کے اس کو کمپیوٹر بیسڈ مارکنگ کریں گے. تو وہ ہمارے اینڈ پر معاملہ ہے، آپ کے اینڈ پر کاغذ ہی کاغذ ہے. تو اس میں کوئی ای شیٹ کوئی ڈفرینٹ چیز نہیں ہے. یہ نام ویسے ای شیٹ رکھنا ہی نہیں چاہیے تھا، یہ پتہ نہیں کہاں سے یہ بات آ گئی ہے. لیکن بہرحال وہ اس میں اور دوسرے شیٹ میں کوئی فرق نہیں ہے. اٹ از ون اینڈ دا سیم تھنگ. آئی ہوپ کہ آپ کو یہ کلیئرٹی مل گئی ہے. اچھا بہت سارے بچوں نے اس کو اپریشیٹ بھی کیا ہے. میں کچھ پڑھ لیتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو کہ آئی وانٹ ٹو ریکویسٹ دیٹ ڈونٹ انٹروڈیوس ای شیٹ. یہ ہمارے انس رسول صاحب کہہ رہے ہیں in examining, because some answers are not worth for lines you will give, and if some mistake is committed and erased, then the space will not be enough for that question. Please consider this issue. کہہ رہا ہے کہ جی میں آدھا لکھ لوں گا اور پھر مجھے خیال آ جائے گا کہ یہ سارا غلط تھا، اس کو میں کاٹوں گا تو پھر میرے پاس اسپیس نہیں ہوگی. تو یہ اس وجہ سے آپ انٹروڈیوس نہ کریں. بیٹا یہ ایسی بات نہیں ہے. ویسے بھی یہ بری بات ہے کہ آپ غلط آنسر دیں اور پھر اس کو اریز کریں اور پھر دوسرے دیں، لیکن آپ کو یہ مسئلہ نہیں ہے کہ آپ کو ایڈیشنل سیٹس بھی ملیں گی. تو آپ اس کو وہی اٹیمپٹ کر لیں، وہی نمبر کے ساتھ. آپ کے ساتھ جو کنٹینیویشن شیٹ ہوگی اس کو یوز ہی مت کریں، دوسرے پہ آپ لکھ لیں. تو اس میں کوئی وہ نہیں ہے مسئلہ. تو آئی ہوپ کہ ود دس کلیریفیکیشن آپ کا یہ ایشو حل ہوا ہوگا. دوسرا وہ کہتے ہیں کہ جی واٹ از دی ایڈوانٹیج آف ای شیٹس فار اسٹوڈنٹس ایز ویل ایز، یہ ابرار نیازی صاحب پوچھ رہے ہیں. ایز فار ٹیچرز ویٹنگ فار آنسر تھنگس، میں نے جس طرح ایکسپلین کیا یہ پرپز ہے. مارکنگ بجائے اس کے کہ ایک سینٹرلائز مارکنگ ہو، ادھر بورڈ میں لوگ آ کر آپ کے ہارڈ کاپیز چیک کریں، وہ بھی ہوگا رینڈملی، وہ بھی ساتھ ہوگا. لیکن اس کا یہ فائدہ ہوگا کہ آپ کے آن اسکرین مارکنگ ہوگی، ریکارڈ ہوگا.
نمبر کیوں کم دیے گئے جواز دیا جائے گا، نمبر کیوں زیادہ دیے گئے جواز دیا جائے گا، آپ لوگوں کی محنت کا صحیح صلہ ملے گا، یہی آبجیکٹو ہے اور اس کا مقصد ہے آن اسکرین مارکنگ۔ یہ بھی میں بتا دوں کہ یہ انٹرنیشنل پریکٹس، جو بچے او لیول اے لیول کر رہے ہیں وہ آلریڈی اسی لائنز پر ان کا پیپر ہوتا ہے۔ یہ کیمبرج سسٹم میں بچے جو ہیں یہی اسی پر ای مارکنگ ہوتی ہے، اور یہ آپ لوگوں کو فخر ہونا چاہیے کہ پاکستان میں بھی یہ ای مارکنگ سسٹم جو ہے وہ انٹروڈیوس ہو گیا ہے، اور انشاءاللہ ہماری کوشش ہوگی کہ ہم اس کو پارشلی کریں گے، لیکن اگلے پھر 22 سے انشاءاللہ یہ 100% ہم اس کو اس پہ لے جائیں گے۔ میں اسی کے حوالے سے سائمہ خان کہتے کہ جی پلیز ڈیٹیلز آف دا ای شیٹس، جس طرح میں نے کہا اس کا جو سیمپل ہوگا انشاءاللہ وہ بہت جلد ہم اپنے ویب سائٹ پر ڈسپلے کریں گے، تاکہ آپ کو آسانی ہو اور آپ اس کو وہ ڈاؤن لوڈیبل ہوگا تاکہ آپ اپنے گھر میں بھی اس کو پریکٹس بھی کر سکیں۔ تو انشاءاللہ بہت جلد چند دنوں میں ہم اس کو اپلوڈ کر کے آپ کی آسانی کے لیے یہ ڈاؤن لوڈیبل ہوگا، تو آپ پریکٹس اس پر کر سکتے ہیں، اور انسٹرکشنز بڑے کلیئر انسٹرکشنز ہوں گے۔ ویڈیو بھی ساتھ ہم کوشش کریں گے کہ آپ کو ایک ویڈیو کے ذریعے بھی آپ کی رہنمائی بچوں کی ہم کر سکیں، اساتذہ کی کر سکیں اور بچوں کی۔ ساحر احمد لکھتے ہیں کہ کوسچنز اینڈ ریکمنڈیشنز، یہ سوال بھی ہے اور ساتھ اس کی ریکمنڈیشنز بھی، میں پڑھ لیتا ہوں کہ ای شیٹ از اے گریٹ انیشیٹو بائی دا فیڈرل بورڈ ریگارڈنگ چیکنگ پرپزز۔ دیکھیں اس بچے کی یہ آئی مسٹ اپریشیٹ کہ اس کو اویئرنیس ہے کہ یہ چیکنگ پرپز کے لیے یہ ہو رہا ہے، بٹ دیر شوڈ بی کلیئرٹی فار اسپیس پرووائڈیڈ فار آنسر، کہ جو آنسر کے لیے اسپیس پرووائڈ کیا جاتا ہے اس کی کلیئرٹی ہونی چاہیے۔ تو دیکھیں جی یہ سارے جو پیپر ہم سیٹ کرتے ہیں بیٹا، تو جو سوال جو ہمارا مقصد ہوتا ہے کہ جو کوسچنز آپ کی اسیسمنٹ کرنی ہے ہم نے، اور اسیسمنٹ کس چیز کی کرنی ہے، آپ کے لرننگ آؤٹ کمز کی اسیسمنٹ کرنی ہے، جو کریکولم کے ایس ایل اوز ہیں اس حساب سے، اور جو آپ نے سلیبس میں پڑھا ہے، آپ کی انڈرسٹینڈنگ دیکھنی ہے، آپ کا نالج دیکھنا ہے، آپ کا جو اپلائیڈ سینس ہے وہ آپ نے وہ سکلز ہم نے اسیس کرنے ہیں۔ تو پیپر سیٹر کو ایگزیکٹلی پتا ہوتا ہے کہ یہ میرا سوال ہے، یہ آئٹم ہے، تو اس کا بچے سے میں جو کچھ مانگ رہا ہوں تو اس کے لیے جتنا اسپیس ریکوائرڈ ہوگا اس سے بھی آپ لوگوں کی، کئی بچوں کی ہینڈ رائٹنگ ایسی ہوتی ہے کہ وہ پورے سینٹنس میں 3 الفاظ لکھتے ہیں، تو ان سب چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اتنی سپیسنگ ہوگی۔ پھر بھی ہمارے انسٹرکشنز ہوں گی کہ جہاں پر شارٹ کمنگز آئیں گی یا مسئلے آئیں گے تو وہ اس کا بھی حل کیا ہوگا وہ ہم انشاءاللہ انسٹرکشنز میں آپ لوگوں کو بتائیں گے، اور ٹیچرز بھی جو ایگزامینیشن سینٹرز میں ہوں گے وہ بھی آپ کو گائیڈ کرتے رہیں گے انشاءاللہ، کوئی دقت نہیں ہوگی، کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ وہ کہتے ہیں کہ نارمل شیٹس پرووائڈ اے مور اڈاپٹیو اینڈ اوپن پلیٹ فارم فار رائٹنگ، آن دی ادر ہینڈ ای شیٹس لمٹس اینڈ ریسٹرکٹس اسٹوڈنٹ۔ بیٹا دیکھیں آپ کی اسیسمنٹ کرنی ہے، ہم نے آپ کا آئٹم کا آنسر لیٹ سے 4 لائنز میں از سفیشینٹ، اور آپ دے سکتے ہیں، اور آپ اس کے 50 لائنز پہ لے جائیں تو ٹرسٹ می 50 لائن والے کی شاید بہت غلطیاں ہوں گی، اس کو کم مارکس ملیں گے، لیکن وہ 4 لائنرز یا 5 لائنرز جو اکارڈنگ ٹو دا پیپر سیٹر اس میں جو اس کا آنسر ہوگا وہ فل مارکس لے سکتا ہے۔ یہ ذہن میں ضرور بٹھا دیں کہ اٹس ناٹ دا لینگتھی آنسرز وچ gives credit to you, it's the correct answer of the question which gives credit to you۔ تو اس کو ذہن میں ذہن نشین کر لیں۔ انشاءاللہ ہم آپ کی رہنمائی ویڈیو کے ذریعے، ریٹن انسٹرکشنز کے ذریعے، اور جب تک ایگزام آئے گا انشاءاللہ مسلسل، اور آنے والے کلی کچہریوں میں بھی ہم ان کی مزید وضاحتیں۔ اس نے کہا ہے کہ جی پیپر سیٹر شوڈ بی ایڈوائز ٹو فارمولیٹ بوتھ شارٹ اینڈ لانگ کوسچنز اکارڈنگ ٹو گیون اسپیس آن ای شیٹ۔ ایگزیکٹلی ایسا ہی ہوگا، اور کیا جو ہے وہ ہے کہ جو 2020 اسپیشل ایگزام والے پیپرز تھے ان کو آپ اپلوڈ کر لیں،
if that could help you, we will definitely upload the 2020 special exam papers. لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ ہمارے ایگزامینیشن کا یا جو پیپر کا پیٹرن ہے وہ آلریڈی اویلیبل ہے آن دا ویب سائٹ. اور یہ بھی اسپیشل وہ پیپر انشاءاللہ اپلوڈ بھی ہو جائیں گے میٹرک اور انٹر دونوں کے اسپیشل ایگزامینیشن کے. اور ساتھ ساتھ آپ کو آلریڈی جو ہدایات ہیں کہ پیپر سیٹنگ کے حوالے سے وہ بھی اویلیبل ہیں آن دا ویب سائٹ. کہ ہمارا مقصد نالج بیسڈ کویسچنس کتنا پرسنٹیج آئے گا، کنسیپچول یا انڈرسٹینڈنگ کے کویسچن کی کتنی پرسنٹیج ہوگی، اور اپلائیڈ یا اپلیکیشن کتنا پرسنٹ آئے گا، کون سے سبجیکٹ میں آئے گا. یہ آلریڈی اویلیبل ہے آن دا ویب سائٹ. یہ آپ کے انسٹیٹیوشنس کو بھی 2017 میں بھی کمیونیکیٹ ہوا تھا، 2019 میں بھی کمیونیکیٹ ہوا تھا. ابھی بھی ہم اور ابھی اگین ہم نے کمیونیکیٹ کیا ہے کہ یہ بچوں کی تیاری بھی اسی انداز سے کرائی جائے اور ان کو ان کی اویئرنیس ہو. اور ہم بھی آپ کو، میں کوشش کرتا ہوں کہ آپ کو ڈیموز بھی میں ساتھ ساتھ آپ لوگوں کی سہولت کے لیے ہم اپلوڈ کر کے وہ آپ کو دے سکیں. اس کے لیکچرز اگر ہوں تو وہ بھی ہم انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھیں گے تاکہ ٹھیک ٹھاک تیاری ہوگی. پریکٹیکل کا سوال جو ہے کہ جی یو آر پلینگ ود آور فیوچرز، آپ نے، یہ راشد مغل صاحب کا کویسچن ہے. آپ نے پہلے کہا کہ پریکٹیکلز نہیں ہوں گے، ہمیں پریکٹیکلز کی کوئی تیاری نہیں کروائی گئی، تو آپ پریکٹیکل کیسے لے سکتے ہیں؟ ہم تو پریکٹیکل نہیں لے رہے ہیں. کس نے کہا ہے آپ کو؟ پریکٹیکل تو ان لوگوں کا لیا جا رہے گا، وہ چند لوگ جو کمپیوٹر سائنس اس نے کرنا ہی پریکٹیکل ہے اور جس کا مارکس ہی زیادہ ہیں. اب بایولوجی کے پریکٹیکل نہیں ہوں گے، کیمسٹری کے نہیں ہوں گے، فزکس کے نہیں ہوں گے. لیکن اگر کوکنگ ہے، ہوم اکنامکس ہے، تو وہ تو ہے ہی پریکٹیکل پیپر. فائن آرٹس ہیں، انہوں نے کچھ بنانا ہوتا ہے، وہ تو ہے ہی. بیٹا وہ بہت ہی چند بچے ہیں اور وہ ان کے انسٹیٹیوشنس کی کنسلٹیشن کے ساتھ یہ ہوا ہے. جو ایس ایس سی اور ایچ ایس ایس سی کے ایگزام کے مین سبجیکٹس کے پریکٹیکل ہے وہ نہیں ہوں گے. تو یہ آپ اپنی انفارمیشن کو اپڈیٹ کر لیں. یہ ہانیہ ملک صاحبہ ہیں. سر مائی کوشچن از دیٹ وی نو دا پریکٹیکلز آر ناٹ گوئنگ ٹو بی ہیلڈ، دین وٹ از دا پروسیجر آف گیونگ مارکس اکارڈنگ ٹو تھیوری پیپرس؟ دیکھیے وہ ہمارا جو 2020 کا جو پروموشن پالیسی کی، انشاءاللہ اس کے ریلیونٹ پیجز ہم اپلوڈ کر لیں گے سو دیٹ یو گیٹ مور کلیئرٹی آن دا پریکٹیکل کے جو مارکس ملیں گے. لیکن اس میں جو پالیسی میں یہ تھا کہ آپ کے جو تھیوری کا پیپر ہے، ایک تو ایک تھریش ہولڈ ہوگا، وہ مارکس آپ کو مل جائیں گے، اور پھر پرسنٹیج جو ہے وہ ڈپینڈ کرے گی آن یور پرفارمنس ان دا تھیوری. تو اس حساب سے تو ہم آپ کو ایگزامپلس کے ذریعے انشاءاللہ جلد آپ لوگوں کے سامنے رکھیں گے کہ جی سینیریوز کے ساتھ کہ جی سپوز if a student secures this much marks in a theory paper تو اس کے پریکٹیکل کی کیلکولیشن کیسے ہوگی. تو انشاءاللہ وہ جلد آپ اس کو آپ کے سامنے ہم رکھ دیں گے، پورا کا پورا ایک ماڈل کے طور پر رکھ لیں گے آپ کے سامنے. یہ نمرا ذاکر کا کہنا ہے کہ پلیز کینسل دا کمپیوٹر سائنس پریکٹیکل ایز اسکولز آر آف سنس مارچ. بیٹا وہ آپ کی بات بالکل درست ہے کہ اسکول، لیکن پرچہ کمپیوٹر کا ہوتا ہی ریلیٹڈ ٹو دا کمپیوٹر ہے. تو وہ آپ اپنے انسٹیٹیوشنس کے ساتھ کانٹیکٹ کر لیں، اٹس ناٹ دیٹ ڈیفیکلٹ. اچھا، پلیز کینسل کمپیوٹر سائنس پریکٹیکلز. رضا، آپ اپنے انسٹیٹیوشنس کو کانٹیکٹ کر لیں، انشاءاللہ دے ول گائیڈ یو. اٹس ناٹ دیٹ ڈیفیکلٹ کہ وہ آپ کو مسئلے ہوں گے. پلیز شیئر دا پریکٹیکل مارکس پالیسی فار بایو فزکس اینڈ کیمسٹری. آئی وانٹ ٹو ریکویسٹ پریکٹیکل مارکس. وہ میں نے ابھی عرض کیا کہ پریکٹیکل کا جو سینیریوز ہوں گے کس طرح کیلکولیٹ کیے جائیں گے، وہ آپ کے سامنے پورا ایک سیمپل کے طور پر اور ایگزامپلس کے طور پر ہم آپ کے سامنے ہم بنا کر ویب سائٹ پہ اپلوڈ کر لیں گے. وی ول شیئر ود یو ود سینیریوز.
اچھا، یہ ذاکرہ بلکیس کا سوال ہے کہ جی ہمارے ریڈیوس سلیبس کے اکارڈنگ صرف کمپیوٹر کے 10 کے پریکٹیکلز کرنا ہے تو 9 کے پریکٹیکلز انکلوڈ نہیں ہیں، تو اس بارے میں جو ریڈیوس سلیبس کے اکارڈنگلی صرف کمپیوٹر کے 10 کے پریکٹیکلز کرنا ہے تو 9 کے پریکٹیکلز انکلوڈ نہیں ہیں۔ تو دیکھیں وہ جو آپ کے یہ جو 10 کا ہوگا تو اسی کے حساب سے پالیسی بہت کلیئر ہے اس بارے میں کہ لاسٹ ٹائم اف یو ریمبر تو 2020 کی جو پروموشن پالیسی تھی تو اس میں یہ تھا کہ بچوں کو جو 9th کے جو مارکس تھے 2019 کے اس پر 3% لگا کر اس کو 10th کا وہ کر دیا تھا، اور جو 9th کے جو 10ویں کے بچے تھے جو 9th کے تھے تو ان کو کہا گیا تھا کہ آپ بغیر امتحان کے 10ویں میں پروموٹ ہو گئے، 10ویں کا جب امتحان ہو جائے گا تو اس کے مطابق آپ کے 9th کے مارکس کیلکولیٹ ہو کر آپ کا ٹوٹل رزلٹ بن جائے گا۔ تو ابھی آپ کے پاس موقع ہے، تو 10ویں میں 10 کلاس میں جو پرفارمنس آپ کی ہوگی وہی پرفارمنس آپ کے 9th کی بھی کہلائی جائے گی، تو اسی کے بنیاد پر آپ میں نتیجہ آئے گا۔ آئی ہوپ اس سے آپ کو کلیئرٹی مل گئی ہوگی۔ کون سے مضامین کے عملی امتحانات ہوں گے؟ برائے مہربانی اس کی وضاحت کریں۔ یہ نوٹیفیکیشن ہمارے ویب سائٹ پر اویلیبل ہے، اس میں میں صرف وضاحت کر دوں کہ یہ جو ایف ایس سی ہے یا میٹرک ہے ان کے جو فزکس کیمسٹری بایولوجی اس کے پریکٹیکلز نہیں ہوں گے، ٹھیک ہے، جن کے پریکٹیکل کے مارکس 20 ہیں یا 25 مارکس ہیں اس طرح ان کے نہیں ہوں گے، لیکن جن سبجیکٹس کے لیٹ سے مور دین 50% مارکس ہیں، جیسے کہ اور وہ 3 سبجیکٹس ہیں شاید، ایک کمپیوٹر سائنس ہے، ایک فائن آرٹس ہے اور ایک ہوم اکنامکس ہے، ہیلتھ اینڈ فزیکل ایجوکیشن کا بھی اس کا بھی ایک پورشن ہے، تو جو ٹیکنیکل سبجیکٹس ہیں تو ان کا ہے ہی پریکٹیکل، پورا کا پورا سلیبس یوں سمجھ لیں کہ مور دین 60% از پریکٹیکل ورک، تو وہ ان کو الگ سمجھیں، ان کو ان دوسرے مضامین کے ساتھ کنفیوز نہ کیا جائے، تو اس کا ہے ہی تھیوری پورشن بہت ہی چھوٹا پورشن ہوتا ہے، موسٹلی اس کے وہی پریکٹیکل ورک ہی ہوتا ہے اور وہ گھروں پہ ہوتا ہے موسٹلی، تو وہ وضاحت ہمارے ویب سائٹ پر موجود ہیں، وہ نوٹیفیکیشن بھی موجود ہیں، تو اس کا کوئی باقی بچوں پہ میں یوں کہہ لوں کہ 90% بچوں پر اس کا اثر نہیں پڑنا، وہ جسٹ 10%، لیس دین 10% بچے ہوں گے۔ سلیبس کے حوالے سے نور الصبا کہتی ہیں کہ یو ہیو مینشنڈ دا پی ٹی بی بکس in improvers reduced syllabus, but those who have done their FSC in 2020 have studied the KPK books and biology from NTB. Now what should we do? اچھا یہ میں آپ کو بتا دوں بیٹا کہ یہ سلیبس کے بارے میں، یہ جو ریڈیوس سلیبس ہے نا، یہ اگر آپ کتاب میں دیکھیں تو وہ ایس ایل اوز دیے ہوتے ہیں، اسٹوڈنٹس لرننگ آؤٹ کمس، ہر لیسن کے جب آپ اپنا ٹیکسٹ بک کھول لیتے ہیں نا تو ہر لیسن کے اسٹارٹ میں ایس ایل اوز دیے ہوتے ہیں، اسٹوڈنٹس لرننگ آؤٹ کمس، کہ اگر یہ سبق آپ پڑھ لیں گے تو آپ کی یہ صلاحیت میں اضافہ ہو جائے گا اور آپ کو اس چیزوں سے واقفیت، ان چیزوں سے واقفیت یا ان تصورات یا کانسیپٹ سے واقفیت ہو جائے گی۔ سو اٹس کالڈ دا ایس ایل اوز۔ وہ سارے ٹیکسٹ بک بورڈز جتنے بھی ہیں پاکستان کے وہ ایک ہی کریکولم پر بنے ہوتے ہیں، یہ فرق نہیں ہوتا، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ تو اس کا کوئی فرق نہیں ہے کہ وہ آپ نے کون سے ٹیکسٹ بک کون سے ٹیکسٹ بک بورڈ کا استعمال کیا ہے، بات یہ ہے کہ اس نے سارا جو ہے وہ کریکولم بیسڈ ہے، ایک ہی کریکولم پر، تو اس کے زیادہ آپ فکر نہ کریں، اس کے کوئی ایشوز آپ کے سامنے نہیں آئیں گے۔ جو ہمارا نوٹیفائڈ ریڈیوس سلیبس ہے وہی اس میں ہم نے ٹاپکس دیے ہیں، وہ تو آپ کئی کتابیں بھی پڑھ کر وہی ٹاپک جو ہے وہ انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں، ایک کتاب نہیں، آپ تو ایک کانسیپٹ کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے آپ سپلیمنٹری ریڈنگ میٹیریل بھی پڑھ سکتے ہیں، آج کل کا ریفرنس بکس ہوتے ہیں وہ اس کا استفادہ کر سکتے ہیں، آج کل تو انٹرنیٹ ہے،
آپ انٹرنیٹ کا وہ ویڈیوز، خانز اکیڈمی ہے، بہت سارے ایسے اویلیبل ہیں میٹیریل جو آپ کے اس کانسیپٹ سے ریلیٹڈ ہو گئے اور آپ کی لرننگ اس سے بہتر ہو سکتی ہے. تو آپ ان چیزوں پہ توجہ دیں. اچھا، یہ ایک اسٹوڈنٹ نے پوچھا ہے کہ جی وہ ہمارے بک میں ایگزامپلز ہوتے ہیں اور وہ ایگزامپل سے پیپر سیٹنگ ہوتی ہے. تو بیٹا اگزامپل سے پیپر سیٹنگ نہیں ہوتی ہے، نہ مشقوں سے سیٹنگ ہوتی ہے. وہ تو آپ لوگوں کو سمجھانے کے لیے ٹیکسٹ بکس میں دیے ہوتے ہیں کہ جی اگر آپ نے ایک سبق، ایک مضمون پڑھ لیا، ایک کانسیپٹ آپ نے پڑھ لیا، تو آپ کی کتنی کلیئرٹی ہے، تو اس کو جج کرنے کے لیے، اسیس کرنے کے لیے آپ کا انٹرنل ایگزامینیشن سسٹم کے ذریعے، آپ نے اساتذہ کے ذریعے آپ کو وہ اسیس کیے جاتے ہیں. آپ سیلف اسیسمنٹ بھی کر سکتے ہو کہ کیا مجھے اس کانسیپٹ کے بارے میں پتہ ہے یا نہیں ہے، وہ کوشچن کیسے فریم ہوا ہے. تو وہ ایک آپ کی گائیڈنس ہے. یہ نہیں ہے کہ وہی اٹھا کر پرچے میں آئیں گے، ناٹ نیسسریلی. تو آپ اپنے ٹیکسٹ بکس پہ توجہ دیں، جو آپ نے پڑھا ہے اس پر توجہ دیں، تو آپ کو کوئی فرق نہیں پڑے گا. میں ابھی آپ کو انشاءاللہ چند اینڈ آف مائی ٹاک یہ میں آپ کے سوالات کے جوابات دے دوں تو میں آپ کے ساتھ مزید کچھ ایگزامپلس سے واضح کروں گا کہ جس طرح ایگزامپلس کوشچنس میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا کہ بچے کس طرح تیاری کر لیں اپنے آنے والے ایگزام کے لیے. یہ عادل محمود کرے کہ آپ نے کہا تھا کہ پریکٹیکل ایگزام نہیں ہوں گے، آپ کہہ رہے ہیں کہ ایگزام ہوں گے. نہیں ہوں گے ایگزام، سوائے ان چند 3-4 مضامین کے. وہ بہت ہی لیس دین 10% اسٹوڈنٹس ہیں جن کا امتحان ہی پریکٹیکل ہوتا ہے، جیسے کہ کمپیوٹر سائنس ہے، جیسے کہ فائن آرٹس ہے، جس طرح کے ہوم اکنامکس ہیں. تو وہ بہت کم تعداد میں بچے ہیں، آپ باقی پریشان نہ ہوا کریں. اچھا، بہت سارے بچوں نے ایگزامینیشن کے شیڈول کے بارے میں سوال پوچھا ہے کہ ہمارا پورا کا پورا ڈیٹ شیٹ کب آئے گا. تو دیکھیں، میں آپ لوگوں کو صرف یہ وضاحت کر دوں کہ آپ کا انشاءاللہ جو ایس ایس سی یعنی سیکنڈری اسکول کا ایگزام ہے وہ مئی میں شروع ہوگا. وہ ہم نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا اور ابھی دوبارہ اس کو ریپیٹ کرتے ہیں. انشاءاللہ جب یہ سارا معاملات اللہ کرے کہ ایسے ہی رہیں اور کرونا کے جو ایس او پیز ہیں اس کے حساب کے ساتھ اور جو ہدایات ہیں ان کے مطابق، تو ہم امید رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ مئی میں ایگزام میٹرک کا اور پھر جون میں ہائر سیکنڈری اسکول ایگزامینیشن کنڈکٹ ہوگا. تو ایگزیکٹ ڈیٹ شیٹ اور ایگزیکٹ ڈیٹ کی اناؤنسمنٹ انشاءاللہ تعالی ہم اپریل کے شروع میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے. فرسٹ ویک آف اپریل کہہ لیں کہ ہم اپنا پورا ڈیٹ شیٹ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. لیکن جو براڈر ڈیٹس ہیں وہ یہی ہیں کہ ہمارا جو مئی ہے وہ دیٹ از 15 20 مئی سے میٹرک کا اور اراؤنڈ 10 جون سے ہمارا جو ایچ ایس سی کا ایگزام ہوگا. تو ذہن میں 20 مئی اور 10 جون رہ کے ان میں ہمارا میٹرک اور ایف ایس سی کے ایگزامینیشن ہوں گے انشاءاللہ. کہتے ہیں کہ جی کیا گورنمنٹ کالجز کے اسٹوڈنٹس کی ایڈمیشن ہو چکی ہے ایف بی آئی سی ایگزام کے لیے؟ ایگزامینیشن کے لیے ایڈمیشنز جو بچوں کی رجسٹریشن اور پھر اس کے جو ایڈمیشن فار ایگزام ہے وہ پروسیس جاری ہے. ہم نے شیڈول اناؤنس کر دیا تھا کہ نارمل فیس کے ساتھ کون سے ڈیٹ سے کون سے ڈیٹ تک وہ ہمارے ویب سائٹ پر اویلیبل ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں. اور ڈبل فیس کے ساتھ اور ٹرپل فیس کے ساتھ تو وہ سلسلہ جاری ہے. ہم اوپن ہیں، ہم ابھی بھی ایکسیپٹ ہی کر رہے ہیں. جو بچے ایڈمیشن ایگزام کے لیے داخلہ لینا چاہیں تو وہ داخلہ لے سکتے ہیں. ہمارے ویب پورٹل پر بھی
ویب سائٹ پر اویلیبل ہیں. یہ آن لائن ایڈمیشن کا سسٹم بھی اویلیبل ہیں, اسی کے ذریعے ہیں. ون ونڈو کے ذریعے بھی ایڈمیشن فارمز ریسیو کیے جا رہے ہیں, آن لائن ہی ریسیو کیے جا رہے ہیں, اور انسٹیٹیوشنس کی طرف سے بھی آ رہے ہیں. پرائیویٹ کینڈیڈیٹس بھی آن لائن ہی اپلائی کریں گے. تو آپ ابھی بھی اگر جو بچے رہ گئے ہیں تو وہ ابھی ایگزامس کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں, ان کو اجازت ہے. امپرومنٹ کرنی ہے, آپ نے فل ایگزام دینا ہے, یہ آپ کے لیے اجازت ہے. یہ ایک ہمارے جدہ سے ایک بچے نے کوشچن کیا ہے کہ جی مائی فیملی ٹریولڈ ان جنوری 21 ٹو پاکستان فرام جدہ. They had confirmed return tickets on the 4th of February. Unfortunately, the flight restrictions were imposed on the 3rd of February, and my family is stuck up in Pakistan. So their exit re-entry visas are expiring now, and they are not able to go back to Saudi. بیٹا ایسے قسم کے بچوں کے لیے وی آر اوپن. ہم آپ کا ایگزام انشاءاللہ انٹرنل پاکستان کے کسی سینٹر میں لے سکتے ہیں. آپ بورڈ کے ساتھ امیجیٹلی رابطہ کر لیں تاکہ آپ کا ایڈمیشن کا پروسیس ہم کر کے آپ کو ایگزام کے لیے ہم اجازت دے دیں, اور آپ پاکستان ہی میں جہاں پر آپ اسٹیشن ہیں اس وقت وہیں سے آپ ایگزام دے سکیں. اور یہ بات میں سب ان انٹرنیشنل بچوں کے لیے کر رہا ہوں جو کسی وجہ سے پاکستان میں اس وقت ہیں اور ان کی پڑھائی ابراڈ ہوئی تھی اور کسی اسکول میں, اور وہ ہمارے ساتھ ایفیلیٹڈ تھے, رجسٹرڈ تھے. تو ان بچوں کو ایگزام کی سہولت ہم یہاں پر بھی دینے کو تیار ہیں, اور انشاءاللہ ہم فیسیلیٹیٹ کریں گے ایسے بچوں کو. یہ ایک بچے کی سجیشن ہے عابر رضا کہ پلیز اپلوڈ دی ای شیٹس اکارڈنگلی فار ایچ سبجیکٹ. فار انسٹنس میں نے عرض کیا کہ انشاءاللہ جلد ہم آپ کو وہ سافٹ کاپیز جو ہیں وہ اپلوڈ کر لیں گے, اینڈ یو کین پریکٹس ود دیٹ آلسو. اس کا قطعاً مطلب نہیں ہے کہ اٹ ول بی ڈفرنٹ فرام یور نارمل شیٹس, اٹ ول بی ایز وہی شیٹس ہیں یہ جو نارمل شیٹس ہیں. اٹس جسٹ فار دا پرپز کہ ہم اس کی جو نمبرنگ آف کویشچنز ہے اس کی آپ نے مارکنگ کرنی ہوگی, جس طرح کہ آپ لوگ آلریڈی اویئر ہیں کس طرح جو وہ آپ کا جو شارٹ کویسچن یہ اپنا آبجیکٹیو کویشچنز ہیں اس کو کس طرح آپ لوگ ببل شیٹس کو فل کرتے ہوں. تو دا سیم از دا پریکٹس ہیئر اینڈ نتھنگ نیو ان دا شیٹ. اگین دا ڈیٹ شیٹ اینڈ کے بارے میں رول نمبر اور ڈیٹ شیٹس ہم کوشش کر رہے ہیں کہ آپ سب لوگوں کو انسٹیٹیوشنز کو کنفرمیشن مل جائے. اور پہلے بھی یہ سجیشن آئی تھی کچہری میں کہ کنفرمیشن ہو کہ کیا ہمارے جو فارمز ہیں اور ایڈمیشن کے لیے وہ سارے ایکسیپٹ ہو گئے ہیں اور وی آر ایلیجیبل ٹو اپیئر ان دا ایگزامینیشن, اور ہمارا جو رول نمبر ہے وہ ہمیں مل جائے گا. تو یہ ایک پروسیس شروع ہے. آپ لوگ جلد انشاءاللہ آپ لوگوں کو انٹیمیشن ہوگی تھرو ایس ایم ایس آلسو. وی آر ٹرائنگ ٹو سینڈ ایس ایم ایس alerts and also informing the institutions. جو شارٹ کمنگز ہے وہ بھی ہم آپ کو انفارم کرتے رہتے ہیں, اور وہ بھی جلد آپ لوگ اپنی کریکشنز اور اپنے سبجیکٹس کے حوالے سے. میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ بہت سارے بچے یہ مسٹیک کر لیتے ہیں کہ سبجیکٹ ایک اپیئر ہونا مقصد ہوتا ہے لیکن وہاں پر فارم میں وہ دوسرا لکھ دیتے ہیں. تو اس کا بھی آپ نے بہت زیادہ خیال رکھنا ہوگا, کیونکہ اس دفعہ آپ کو آن دا اسپاٹ چینج کی شاید اجازت نہ ہو, وہ آپ کو ڈیلے ہوگا پر ایگزامینیشن. تو اس میں بہت احتیاط کریں کہ آپ نے جس سبجیکٹ میں اپیئر ہونا ہو وہی آپ اپنے فارم میں ہوں. اور ابھی بھی اگر آپ نے غلطی کی ہو تو اس کا کریکشن کا بہت ٹائم ہے آپ کے پاس. آپ امیجیٹلی کنفرم کر لیں کہ ہر ایک بچہ جو ہے وہ کنفرمیشن تھرو, میں جلد ایک سسٹم انٹروڈیوس کر رہا ہوں جو آپ اپنا ای چیکنگ اپنے رول نمبر اور جو آپ کا جو پیپر ہے اس کو آپ اویلیبل ہوں گے ہمارے طرف سے دا ویب سائٹ, اور آپ اپنا لاگ ان ہو کر اپنے رول نمبر یا نیم یا فادر نیم کے ساتھ آپ انشاءاللہ اپنے سبجیکٹس کی اور اپنے تمام جو آپ نے انفارمیشن دی ہیں ایڈمیشن فارم وہ سارے آپ چیک کر سکو گے. ان کیس آف اینی چینجز اور کریکشن تو وہ آپ بورڈ کو
کانٹیکٹ کریں گے اور انشاءاللہ وہ بھی ضروری نہیں ہے کہ آپ کو بورڈ آنا پڑے، آن لائن بھی یہ سسٹم اویلیبل ہوگا اور آپ کر سکو گے. تو جلد ہی اپنے کریڈینشلز اور اپنے ڈاکومنٹس کی ویریفیکیشن آن لائن آپ کر لیں، وہ سسٹم اویلیبل ہو جائے گا. ونس وی آر ڈن ود پروسیس آف ایڈمیشن، جو ڈیٹس گزر جائیں گے انشاءاللہ، تو دین یو ول ہیو اے ونڈو ٹو look at your admission forms and see the subjects. اپنا سینٹر کا بھی پتہ چل جائے گا، رول نمبر سلپ بھی آپ لوگوں کو مل جائے گی، اور انشاءاللہ آپ لوگوں کو پوری سہولت بورڈ فراہم کرے گی اور آپ کی رہنمائی اور مدد بھی کرے گی. اب میرے خیال میں ہم آتے ہیں اس امپورٹنٹ جو میں نے ذکر کیا تھا کہ آپ کے ساتھ میں شیئر کر لوں، کچھ سیمپل کویسچنز میں آپ کے سامنے رکھ دوں اور یہ ایکسپلین کر سکوں کہ جی اس کا مطلب ہمارا کیا ہے. دیکھیں بیٹا، ہمارا جو کریکولم ہے، جو پڑھایا جا رہا ہے پاکستان میں، وہ ایک کریکولم ہے، تمام صوبوں میں ایک جیسا ہے، ہر صوبے میں ایک اسی طرح پڑھایا جاتا ہے، اس کے جو اسٹوڈنٹس لرننگ آؤٹ کمس ہوتے ہیں وہ ایک ہی ہیں، اور وہی جو ہے پڑھنے کے بعد آپ لوگوں کی اسیسمنٹ ہوتی ہے، ایگزامینیشن. میں اگر براڈ کہوں تو یہ 3 ایریاز ہیں جو ہم جج کر رہے ہوتے ہیں، اسیس کر رہے ہوتے ہیں. ایک ہے نالج بیسڈ کویسچنز جو فریم ہوتے ہیں، اور وہ ہمارا حصہ ہے ہمارے پیپرز کا. جیسے میں نے کہا کہ وہ ویب سائٹ پر اویلیبل ہیں، اور اس کا جو ڈیزائن ہے، جو پیٹرن ہے، وہ بھی اویلیبل ہے، اور وہ انسٹیٹیوشنس کے علم میں بھی ہیں، آپ کے ٹیچرز کے علم میں ہیں. تو نالج بیسڈ کویسچن، جیسے کہ فار ایگزامپل نالج بیسڈ کویسچن فزکس کا، اور یہ گریڈ آپ نے نہیں دیکھا، ایس ایس سی لیول میٹرک. تو فزکس کا میں اگر نالج بیسڈ کویسچنس میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، کہ وہ ہے کہ ڈسکرائب the factors on which the accuracy of a measurement depends. This is knowledge based questions، آپ نے پڑھا ہوگا اور آپ اس کا. دوسرا ہے کہ write 3 advantages and disadvantages of fraction. ٹھیک ہے، definition of function is not required، وہ آپ کو بریکٹ میں کہ definition of function is not required، fraction is not required. اب اگر یہی اس قسم کا سوال لیٹ سے انڈرسٹینڈنگ والا ہو تو وہ کیسے ہوگا کہ state the reason why does a metallic strip bend on heating and are cooling. So this is like, if agar aapki understanding hai to you would be able to answer this question. Phir کہ when a person takes a bucket to some distance, work done by him is 0. Why? ٹھیک ہے، آپ نے ایکسپلین کرنے کہ why. اگر ایک if a person takes a bucket to some distance، اگر ایک جگہ سے دوسری جگہ پر ایک بکٹ لے کے جاتا ہے کوئی شخص، تو جو کام اس نے کیا ہوگا وہ 0 ہے. وائی؟ ریزن کیا ہے؟ سو اٹس دا انڈرسٹینڈنگ پارٹ آف دا کویشچن. اس کو ہم اردو میں کہیں گے انڈرسٹینڈنگ، کنسیپچوئل کلیئرنس ہوگی تو دین یو وڈ بی ایبل ٹو آنسر دس. پھر جو اپلائڈ پورشن کا جو میں فزکس کے سوال ہوں گے، لائک کہ یہ سوال ہے دس از اپلائڈ ایٹ واٹ الٹیچیوڈ the value of g would become 1/4 of the surface of the earth. ٹھیک ہے، اب اگر آپ نے یہ پڑھا ہو تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ کون سے کتنے الٹیچیوڈ پر جو ہے the value of g would become 1/4 of the surface of the earth. پھر دوسرا سوال کہ speed of a train increases from 36 km per hour to 72 km per hour in 10 minutes. ٹھیک ہے، find distance covered by the train during the time. اب اپلائڈ پورشن ہے نا سوال کا، یہ فزکس کا، کہ if a train speed increases from 36 km right to 72 km، اگر 36 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے وہ 72 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار تک اس کے ٹرین کی سپیڈ بڑھتی ہے in 10 minutes، 10 منٹ میں. ٹھیک ہے، تو یہ معلوم کریں کہ اس دوران ٹرین نے کتنا سفر طے کیا ہوگا. اس اپلائڈ تھنگ. سو اگر آپ نے یہ فزکس میں یہ پڑھا ہو، اس کنسیپچولی یو آر کلیئر، یو وڈ بی ایبل ٹو آنسر دس کویشچن. تو یہ جو ہم کہتے ہیں کہ نالج بیسڈ، انڈرسٹینڈنگ بیسڈ اور اپلیکیشن بیسڈ کویشچنس کیا ہیں،
کیسے کیسے ہوتے ہیں. تو یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے. اچھا، اور یہ لیول بھی اس کا دیکھیں نا، آپ نے دیکھا کہ بہت ماڈریٹ لیول ہے، یہ ڈیفیکلٹ ہے ہی نہیں. کیمسٹری کے بارے میں اگر میں کہوں کہ جی لائک نالج یہ ہوگا، بیسڈ ہوگا کہ گیو نوٹیشنز فار سب شیلز آف ایم شیل. اے arrange the subshells of M shell in order of increasing energy. پھر دوسرا کوشچن ہے کہ جی write 3 different units of pressure, give their relation with one another. یہ ایک کوشچن ہے کیمسٹری کا. اب اگر میں انڈرسٹینڈنگ والے کوشچن پہ آ جاؤں تو the element present in a group of periodic table have similar chemical properties. Give reasons and a suitable example. کہ ایک ایگزامپل دے دیں اور ریزن دے دیں کہ کیوں the elements present in a group of periodic table have similar chemical properties. This is applied, this is an understanding based question. Then another question of the chemistry which is understanding based, how does temperature affect the vapor pressure for a liquid. Very simple. آپ نے پڑھا ہے تو اس کا بڑا آسان سا جواب ہے اور وہ آپ نے اس کو اٹیمپٹ کرنا ہے. پھر اگر اسی کیمسٹری کے اپلائیڈ پورشن پہ جاؤں، جو کہ اور یہ بھی بتا دوں کہ یہ ہمارے ویب سائٹ پہ یہ سارا دیا ہوا ہے، آپ تھوڑا سا اس کو اسٹڈی کر لیں. اور میں ٹیچرز کو بھی یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ وہ بچوں کی تھوڑی سی اویئرنیس کریٹ کر لیں ریگارڈنگ دس. گیو دا ہیلپ آف اے سوٹیبل ڈائیگرام، شو دا conductance of electricity through molten NaCl. Also write the reactions at anode and cathode. This is applied portion of the question. Oxidizing power of fluorine is the highest among other halogens. Write any 2 chemical reactions to show this property of fluorine. This is, آپ نے کیا ہوگا، پریکٹیکلی کیا ہوگا، پڑھا ہوگا تو یو وڈ بی ایبل ٹو آنسر. اٹس ویری سمپل. اور اس کا جو ڈیفیکلٹی لیول ہے وہ بھی بہت ہی ماڈریٹ ہے. اٹس ناٹ ڈیفیکلٹ ہائی آرڈر تھنکر کے لیے نہیں ہے. اٹس اے ماڈریٹ لیول آف ڈیفیکلٹی. سملرلی میں اگر بایولوجی کی بات کروں تو اسٹیٹ دا پرنسپلز آف سیل تھیوری. رائٹ، دس از نالج بیسڈ کوشچن. اینڈ ڈیفائن جی کہیں میم apoptosis, enlist the major steps of apoptosis. Now this is knowledge based question. آپ نے پڑھا ہے، straight away جواب دے دیں گے. اور اسی طرح کے کوشچن اگر میں بایولوجی سے اٹھا لوں کہ differentiate between skeletal and cardiac muscles، ان دونوں میں differentiate کر لیں کیا ہے یہ. And how does a cell work as an open system؟ یہ کیسے کام کرتا ہے؟ دس از ناٹ دا میٹر آف انڈرسٹینڈنگ. تو دیز ور فیو ایگزامپلز. اس طرح میتھمیٹکس کے ہیں ایگزامپلز ہیں. انشاءاللہ میں یہ سیمپل کے طور پر آپ کو آج ہی سے یہ پیج جو میرے ہاتھ میں ہے یہ اپلوڈ ہو جائے گا، سو دیٹ یو نو کہ اٹس ناٹ ڈیفیکلٹ. یہ کوئی مشکل نہیں ہے. اٹس جسٹ یور انڈرسٹینڈنگ کہ آپ اس کو آپ نے پڑھا ہو، آپ نے سمجھ لیا ہو، اور اس کے مطابق آپ اس کے جوابات انشاءاللہ دے پائیں گے. یہ بھی میں آپ کو بتا دوں بچوں کہ ایگزامس صرف جج کرتا ہے کہ آپ نے تیاری کیا کی ہے، آپ نے پڑھا ہے نہیں پڑھا. تو جن بچوں نے نہیں پڑھا ہوگا تو ان کے لیے تو آسان سے آسان بھی ڈیفیکلٹ لگیں گے، لیکن جن بچوں نے پڑھا ہوگا تو انشاءاللہ ان کو بہت آسانی ہوگی، بہت ہی آسانی ہوگی. یہ میں آپ کو پرومس کرتا ہوں، بہت آسانی ہوگی جس نے پڑھا ہے. اور ابھی بھی کافی وقت ہے آپ کے پاس. دیکھیں منتھ آف مارچ شروع ہے، پھر اپریل ہے. اگر میں ایف ایس سی کے بچوں کی بات کروں تو مارچ، اپریل، مئی، تقریباً کوئی 3 مہینے ہیں، وہ بھی 3.5 months. 10 جون سے ایگزام ہوگا. یو ہیو انف ٹائم ٹو اسٹڈی، اور وہ بھی ریڈیوس سلیبس کے ساتھ، جو آلریڈی نوٹیفائڈ ریڈیوس سلیبس ہے. تو انشاءاللہ مجھے امید ہے ہمارے میٹرک کے اور ایچ ایس ایس سی لیول کے بچے پوری تیاری سے انشاءاللہ آگے آئیں گے. یہ ایگزامپل جو میں نے دیے ہیں، اس طرح اور بھی ہم کوشش کرتے ہیں کہ آپ لوگوں کے سامنے پیپرز رکھ لیں، آپ اس کو دیکھ لیں اور اس کو انڈرسٹینڈ بھی کریں. پرچے میں تو یہ نہیں کہا جاتا ہے کہ یہ انڈرسٹینڈنگ کے پورشن والے کویشچنز ہیں، یہ اپلیکیشن والے پورشن کے ہیں، یا یہ
انڈرسٹینڈنگ کے پورشن کے ہیں. تو وائی اور دا ہاؤ اٹس ایکچولی انڈرسٹینڈنگ کہ اگر کوئی کوشچن وائی سے کیوں ایسا کیوں ہے اور ہاؤ کیسے، تو یہی چیز جو ہے وہ آپ لوگوں کو آنی چاہیے اور اسی سے انشاءاللہ آپ کی پرفارمنس اچھی ہوگی. اور پھر ہماری یہ کوشش بھی ہے کہ ہم آپ کو جیسے میں نے کہا کہ اسٹینڈرڈائز مارکنگ ہو، جو آپ کو صلہ ملے آپ کے مارکنگ کا وہ ہم انشور کریں گے انشاءاللہ کہ وہی ملے. اور آپ لوگوں ہم اوپن ہوں گے آپ اپنے پیپرز کے بارے میں، ان کے اپنی پرفارمنس کے بارے میں انشاءاللہ آپ یہ سارے کچھ اویلیبل ہوگا آپ کو، آپ دیکھ سکو گے. تو ہم آپ کے ساتھ رہیں گے. کوئی بھی ڈیفیکلٹی ہو تو ہمارا چیٹ روم از آلویز اویلیبل، دن رات وہ کام کرتا ہے. اب رات کے 12 بجے تک تو تقریباً چیٹ روم اویلیبل ہوتا ہے. آپ چیٹ روم کے ذریعے، آپ ای میل کے ذریعے ہمیں اپروچ کر سکتے ہیں، کلیئرٹی مانگ سکتے ہیں. آپ ہمارے اور فیس بک پیجز ہیں ان کے ذریعے، تو ون ونڈو سسٹم ہے، آپ تشریف بھی لا سکتے ہیں. آپ کو فیس ٹو فیس آپ اپوائنٹمنٹ لے سکتے ہیں. اپوائنٹمنٹ آپ ویب سائٹ پر چیئرمین سے مل سکتے ہیں. آپ چیئرمین کے دروازے ہمیشہ آپ کے لیے کھلے ہیں. آپ کنٹرولر سے مل سکتے ہیں. آپ ہمارے ون ونڈو انچارج سے ملاقات کر سکتے ہیں. آپ سیکرٹری بورڈ سے مل سکتے ہیں. تو تمام آفیسرز اویلیبل ہیں آپ کی سہولت کے لیے، آپ کی رہنمائی کے لیے، آپ لوگوں کو گائیڈ کرنے کے لیے. پورا بورڈ کا عملہ آپ کے لیے حاضر ہے، اور میں بذات خود آپ کے سوالات کے جوابات، اور اسی طرح ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ ای کچہری کا سلسلہ جاری رہے. اور ہم اب اس کو سٹرکچر یوں کریں گے کہ آپ تو کچھ تو سوالات ہوتے ہیں جو کہ ریپیٹڈلی وہی ہوتے ہیں، ہم جواب دے رہے ہیں، لیکن میری یہ کوشش ہوگی کہ اب ہم آہستہ آہستہ آپ کے ایگزامس کے متعلق جو اچھا یہ کویسچنز ہیں یہ کیسے آئے گا، جس طرح آج بہت اچھا ای شیٹس کے حوالے سے بہت سوالات پوچھے گئے، ہم وہ اویلیبل کر دیں گے. یو گو تھرو اٹ، یو سی اٹ کہ کس طرح لگے گا. یہ میں پھر کہتا ہوں، دہراتا ہوں کہ یہ نارمل شیٹس ہیں، صرف فار دا پرپز آف اسکیننگ ایٹ دا بورڈ لیول، اور پھر آپ کے آن اسکرین مارکنگ کے لیے. اور یہ بچے جو ہمارے کمپیوٹر سائنس کے بچے تھے ان کو واقفیت ہے ان شیٹ سے، جو کہ ایف ایس سی کر چکے ہیں. یہ 2017 سے یہ چل رہا ہے، تو اس میں کوئی وہ نہیں ہے، مشکل نہیں ہے. کوئی بچوں کے لیے کوئی انشاءاللہ آسانیاں ہی ہیں. اور فائدہ اس کا یہ ہے کہ انشاءاللہ آپ کی آن اسکرین مارکنگ ہوگی، آپ کی آبجیکٹیولی مارکنگ، اور آپ کو صحیح جو آپ کا حق ہے وہ بھی انشاءاللہ ملے گا، وہ انشور ہوگا، اور اسٹینڈرڈائز مارکنگ ہوگی. ایگزامس کے حوالے سے انشاءاللہ ہم وقتاً فوقتاً جو ریفارمز لے کر آئے ہیں، بہت سے قوانین چینج کیے ہیں. آپ کو میں نے کہا کہ جی امپرومنٹ کے کوئی چانسز نہیں ہیں، آپ جب بھی امپروو کرنا چاہیں تو آپ آ سکتے ہیں. بہت سارے بچے جو وہ کہہ رہے تھے کہ جی ہمیں امتحان جو سب پورا ہم 2-3 اٹیمپٹس کر چکے ہیں، ایک سبجیکٹ میں ہماری فیلیور آ رہی تھی، تو اب ہمارا وہ بورڈ والے کہتے ہیں کہ جی پورا کا پورا ایگزام دینا ہوگا. ان کو سہولت ہے، انہوں نے اگین صرف وہی سبجیکٹ میں اپیئر ہونا ہوگا جس میں وہ کلیئر نہیں کر سکیں، انسٹیڈ آف کہ وہ پورا ایگزام دے سکیں. یہ سارے قوانین بچوں آپ لوگوں کی سہولت کے لیے یہ فیصلے کیے گئے ہیں اور یہ اقدامات اٹھائے گئے ہیں. تو سبجیکٹ چینج کے حوالے سے جی میں نہیں کلیئر کر سکا وہ سبجیکٹ، 3-4 اٹیمپٹس میں بھی نہیں کلیئر کر سکتا، تو میں اب وہ چینج کرنا چاہتا ہوں. آپ کو وہ سہولت اویلیبل ہے، ایسے بچے جو وہ چینج کرنا چاہیں، یہ پہلے نہیں تھی یہ سہولت، اب یہ سہولت موجود ہے. تو جہاں جہاں آسانیاں ہیں بچوں آپ کے لیے، تو وہی انشاءاللہ بورڈ آپ کے ساتھ رہے گا. اور انشاءاللہ ہم ایک پڑھا لکھا پاکستان، ایک تعلیم یافتہ پاکستان، ایک سویلائز پاکستان جو ہمارا مستقبل ہے، انشاءاللہ اس کی طرف ہمارے قدم بڑھیں گے. اور فیڈرل بورڈ ہمیشہ آپ لوگوں کا ساتھ ہوگا. تھینک یو ویری مچ. انشاءاللہ اگلی کچہری تے جو آپ تک کے جو بھی کویسچنز ہوں گے وہ آپ ہمارے ساتھ شیئر کر لیں، تاکہ ہم ان کو مطابق آپ کو جوابات دے سکیں. لیکن جیسے میں نے پھر دوبارہ میں دہراتا ہوں کہ جس ذریعے سے، چیٹ روم کے ذریعے سے، ویب سے، ای میل کے ذریعے آپ کے جوابات ہوں، ہم رسپانسبل ہیں کہ آپ کو جواب دے سکیں. سو تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.